خلیل کی، اخلا جمع ہے خلیل کی، یعنی صرف دوست نہیں، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں. میں یہ بات علماء کی اور سادات کی موجودگی میں شیر علی آغا کے عرس میں کہنا چاہتا ہوں. اس وقت تو دوست ملنا مشکل ہے، خلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ دوست ملنا مشکل ہے، خلیل کہاں سے لاؤ گے؟ لوگ دوستوں کی ایکٹنگ تو کرتے، دوست نہیں ہے. آپ کہیں گے دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں دوست کی پہچان یہ ہے کہ دوست کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور کہا چل. دوست کسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور کہا چل، اور وہ چل پڑے، وہ چل پڑے دوست ہے. اگر کچھ لیا کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا. اگر کہاں دوست، یعنی اتنا اعتماد ہو کہ یہ جہاں لے جا رہا ہے وہ صحیح جگہ لے جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں ایسے دوست کہاں ہے؟ اللہ اکبر. چائے کی پارٹی والے دوست تو ہیں، کھانا کھانے والے دوست تو ہیں، تحفے کے لین دین والے دوست تو ہیں، لیکن ایسے دوست کہاں سے لاؤ گے جسے اسلام دوست کہتا ہے؟ اب ایک منزل دوست اور دوست سے بڑی منزل پکا دوست، مطلب خلیل. خلیل کی جمع اخلا ہے. بتاؤ خلیل کسے کہتے ہیں؟ اب خلیل تو مل بھی نہیں سکتا. خلیل اس کو کہتے ہیں جو صرف دوست کی خوشی چاہے، اپنی خوشی غمی کا کوئی خیال نہ کرے. مثال کے طور پہ دوست کہے آگ میں کودنا ہے تو خلیل کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دوست کہے ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو خلیل جو ہے وہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دوست کہے بیوی کو جنگل میں چھوڑ دینا ہے تو خلیل اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے انبیاء کی کائنات میں خلیل کسی اور کو نہیں کہا گیا، ایک ہی کو کہا گیا جس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. خلیل یہ ہوتا ہے. خلیل دوست نے جو کہہ دیا چپ چاپ خاموشی کے ساتھ قبول کر لینا، چاہے اس میں کتنی تکلیف ہو. آسان زبان میں سمجھاؤ، دیکھو خلیل یار کی مرضی پہ راضی، ساتویں آسمان پہ خلیل، چھٹے آسمان پہ کلیم. کلیم کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، خلیل ابراہیم خلیل اللہ. آقا معراج سے لوٹ رہے، خلیل نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے ابو الانبیاء کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز. مبارک ہو، جاؤ جاؤ مبارک. حالانکہ کلیم سے زیادہ امت محمدیہ سے پیار کس کو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پیار ہم سے انبیاء میں کون کرتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. لیکن 50 وقت کی نماز سن کے مبارک مبارک، جاؤ لے کر جاؤ، اللہ مبارک کرے. چھٹے پر آئے، کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز. واپس جاؤ، کم کرا کے لاؤ. کلیم آپ کم کرانے کی بات کرتے، وہ کیوں نہیں کم کرانے کی بات کرتے؟ جبکہ وہ تو زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ تو امت محمدیہ سے آپ سے زیادہ پیار کرتے. تو بتائیں گے جب اپنے معاملے میں چوچرا نہیں کرتا، جب اپنے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ ایک بلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا، میں چھری رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آگ میں کود جاتا تو آگ میں کود جاتا ہوں. حتیٰ کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے اس بلا میں گرفتار کیا وہ تو سب جانتا ہی ہے. خلیل بس اس کی رضا میں راضی. تو کلیم نے کم کرانے کی بات کی، کلام کیا، لیکن خلیل نے جس میں یار راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں. وہ خلیل تھے. خلیل کو صرف یار کی خوشی چاہیے. اب سمجھا خلیل کون؟ یہ تو اللہ کے خلیل کی بات ہے. اب تمہارا خلیل پکا دوست، یعنی وہ تمہاری رضا میں راضی رہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جتنے پکے دوست ہیں قیامت میں وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. قیامت میں سب تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. ابھی میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی بخاری مسلم ابھی نہیں، ابھی صرف قرآن پہ بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے سب تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. کون دشمن بنے گا؟ جہاں تیرا پسینہ گرتا تھا وہاں خون بہانے کی بات کرنے والا دشمن بن جائے گا. جہاں تجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پیسے لگانے والا دشمن بن جائے گا. تیرے لیے دنیا میں کم
اٹھانے والا دشمن بن جائے گا، تیرے رشتہ دار تیرے دشمن، تیرے دوست دشمن، تیرے خلیل تیرے دشمن، تیرے پکے دوست تیرے دشمن، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کوئی اور بھی کام آئے گا تو قرآن کی آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، قرآن کہتا ہے الا المتقین، سارے پکے دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ تجھے قیامت میں کام آئیں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ مولا واضح کیا جائے یہ متقی لوگ کون ہیں، تو قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کا غضب اور عذاب ہوگا تو ولی قیامت کے عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے کام آئیں گے۔ اب بتاؤ جو ولی قیامت میں کام آ سکتا ہے، عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان سید شیر علی آغا اور سید شیر علی آغا، سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر آپ سوچتے ہیں مولانا اچھا میں مصیبت میں ہوں، میرا گھر کدھر ہے، میری تکلیف کیا ہے، میرا محلہ کیا ہے، میرا علاقہ کیا ہے، یہ ولیوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ میں کہتا ہوں جس کو تو اپنا دوست بناتا ہے اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست بنائے اس کو کیا کچھ عطا نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مشہور سی بات ہے لیکن میں واقعہ دہراؤں گا نہیں، صرف اشارہ دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھو قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے، کل تفاسیر میں ہے، ابن عباس سے لے کر کے صاحب نعیمی تک سب نے اس کو نقل کیا۔ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا بلقیس ملنے آ رہی ہے، بلقیس ملاقات کے لیے آ رہی ہے، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ کون تخت بلقیس لائے گا؟ ایک جنات اٹھا جس کو قرآن نے عفریت کہا ہے، اور عفریت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک جنات، خبیث ناپاک جنات اٹھا۔ اس نے کہا میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں، تخت بلقیس میں لا سکتا ہوں۔ کتنے وقت میں؟ کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ یہ کوئی تفسیر کی بات ہے، شیعہ سنی اور جو وہ غیر سنی سب کی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر مکتبہ فکر نے یہ بات لکھی ہے، الفاظ الگ الگ ہے، مفہوم یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کیا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس میں نے لانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کہاں سجی تھی؟ ملک شام میں۔ تخت بلقیس کہاں تھا؟ ملک یمن میں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کا فاصلہ تھا، کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی، جانے کو 1 مہینہ لگتا تھا، آنے کو 1 مہینہ لگتا تھا۔ اور عفریت نے کیا کہا کہ میں وہ تخت بلقیس لاؤں گا کتنے ٹائم میں؟ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ آپ کی محفل کب ختم ہوتی تھی، کب شروع ہوتی تھی؟ سورج طلوع ہوتے ہوئے محفل شروع ہوتی تھی اور زوال کے وقت محفل ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی اس ناپاک جن نے، اس جنات نے آدھے دن کا ٹائم مانگا کہ میں لا کر کے تخت دے دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو کچھ اور بتانا منظور تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں چلے گا، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اس وقت آپ کی امت کے ولی جو انسانوں میں تھے، حضرت آصف ابن برخیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے آقا میں وہ تخت بلقیس لا سکتا ہوں، کتنے ٹائم میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ نبی کا جو امتی کرامت دکھاتا ہے، نبی کا جو امتی کرامت دکھاتا ہے وہ نبی کے معجزے کے فیضان سے دکھاتا ہے۔ یعنی اس امت میں جتنے ولیوں کی کرامتیں ہوگی وہ انڈائریکٹ نبی کے معجزے کی برکت ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی امتی نے کیا کہا کہ میں تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لاؤں گا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، نوجوان پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، ابھی بھی قرآن سے ہی بات ہو رہی ہے، قرآن سے ہی بات ہو رہی ہے۔ سنیوں سے بڑھ کر قرآن کی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں 1450 سال کا پورا ذخیرہ موجود ہے، الحمدللہ۔ ہم 200-300 سال کے اہل قرآن یا حدیث کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سلسلہ صفہ سے جڑتا ہے، ہمارا سلسلہ اصحاب مصطفیٰ کو جڑتا ہے۔ ان کی عقیدے دیکھو،
ہمارے عقیدے دیکھو، ان کے نظریات دیکھو، ہمارے نظریات دیکھو۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر صحابہ کے عقیدے میں کوئی موجود ہے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشق صحابہ دیکھو، اہل سنت کا عشق دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ہمارا عقیدہ دیکھو۔ کھلا چیلنج ہے دنیا کو، جس کو مطالعہ کرنا ہو کر لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو، آصف کہتے ہیں کہ پلک کے جھپکتے میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں۔ جانے آنے میں کچھ تو ٹائم لگتا ہے، پلک کے جھپکتے میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹے بھی نہیں، آصف وہاں سے ہٹے بھی نہیں، اور تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ تخت لا رہے، فضل کر شکر یہ ادا کرے، کیوں؟ کیونکہ نبی کے معجزے کی برکت ولی کی کرامت میں ہوتی ہے۔ مطلب لوگوں کو پتا چلے کہ جس کے امتی کی یہ شان ہے، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں، پوری تفسیر 1400 سال کی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت آصف نے پوچھا ملک کا نام تو یمن ہے، لیکن محلہ کون سا ہے، گلی کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے، یہ کچھ نہیں پوچھا، اور انہوں نے پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا کے رکھ دیا۔ اور اس پر قرآن کہتا ہے کہ آصف کو یہ شان اس لیے ملی کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس وقت تو کتاب کون سی تھی؟ زبور جیسی کتاب تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آصف بن برکھیا سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو اور اللہ اکبر زبور جیسی کتاب کا علم ہو، تو کرامت کا عالم یہ ہے کہ پلک کے جھپکتے، محلہ معلوم کیے بغیر، علاقہ معلوم کیے بغیر، گلی معلوم کیے بغیر، اللہ اکبر خدا ان کے سامنے سمیٹ دیتا ہے سب کچھ، اور ان کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ تخت بلقیس لا سکتے ہیں، جب سلیمان علیہ السلام کی امتی کی یہ شان ہے، حالانکہ آصف امتی ہے، صرف امتی، اولاد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، جب صرف امتی ہونے پر یہ شان ہے تو وہ عبد القادر جیلانی صرف امتی ہی نہیں ہے بلکہ اولاد میں سے بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتی کے پاس زبور جیسی کتاب کا علم ہے، اور غوث اعظم کے پاس قرآن جیسی کتاب کا علم ہے۔ جب آصف کی کرامت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، مخدوم اشرف کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، امام زین العابدین کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، محبوب الہی کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، قطب الدین بختیار کاکی کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، صابر کلیر کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بزرگان دین، قرآن سے کرامتوں کا ثبوت موجود ہے، حضرت مریم کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، مردے زندہ ہوتے ہیں، سورہ یاسین میں صادق، صدوق اور شمون کا ذکر ہے۔ اب میں سارے واقعات قرآن کی طرف نہیں لے جاتا، لیکن میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ آپ کہیں گے کرامتیں یہ لوگ گڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں گڑتے نہیں، قرآن میں پڑھتے، قرآن میں موجود ہے۔ صادق، صدوق اور شمون کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھو، یہ تینوں ولی ہی تو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ جو سورہ یاسین پڑھتے ہو نا، اس سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا۔ میں واقعہ نہیں بتاتا، جس کو پڑھنا ہے خزائن العرفان اٹھا کر کے پڑھ لے، جس کو پڑھنا ہے ضیاء القرآن اٹھا کے پڑھ لے، جس کو پڑھنا ہے ابن عباس کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لے۔ اشارہ دیتا ہوں، جب انہوں نے مردہ زندہ کیا تینوں نے، وہ مردہ زندہ ہو کے کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تھا تو اس وقت جب یہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے، توجہ کرنا، مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، ولی کیسے زندہ کرتا ہے، اسے قرآن بتا رہا ہے۔ ولی کہہ رہا ہے اللہ اسے زندہ کر دے، تو وہ زندہ ہونے والا مردہ خود گواہی دیتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا جب یہ کہہ رہے تھے نا، یہ اپنے بادشاہ سے کہتا ہے، اے میرے آقا جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ اس کو زندہ کر دے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے تھے مولا یہ میرا امت کا ولی ہے، یہ میرا امتی ہے، اور اس کی عزت کا سوال ہے، اگر یہ کہہ دے کہ مردہ زندہ ہو جائے تو پھر تو مردہ زندہ کر دے، کیونکہ یہاں میری عزت کا، میرے امتی کی عزت کا، میرے مذہب کی عزت کا سوال ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صادق اور صدوق اور شمون جیسے ولی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کی جب وہ مردہ زندہ کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو عیسیٰ تائید میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری عزت کا سوال ہے، اور جب غوث اعظم کم باذن اللہ کہتے ہوں گے
नारे रिसालत, वाह वाह, ताईद ईसा पे मुर्दा जिंदा होते हैं उनकी उम्मत के औलिया से, तो ताईद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या होगी। फिर आप जो है वो सूरतुल कहफ उठा करके देखें, सूरतुल कहफ में असहाबे कहफ का जिक्र मौजूद है। इस तरीके से वाक़यात कुरान में हैं। लेकिन बात ये, लोग आपको अपनी कौम को बेवकूफ इसलिए बनाते हैं कि मेरी कौम कुरान नहीं पढ़ती, इसलिए हर आदमी आकर के दिल होशियार बनता है और आपको गुमराह करता है। और आपको ऐसा लगता है यार हमारे सुन्नी उलमा सिर्फ कहानी किस्से की बात करते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। ऐसी बात नहीं करते। अगर वाकई बोलने वाला इल्म रखता है तो फिर उसकी बात कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन होती है। और कहानी किस्से तो हमारे यहाँ यूं भी नहीं है, वाकयात बयान होते हैं, उसका अपना एक मेयार है। और वाकयात कहाँ नहीं है, हर एक किसी न किसी की मोहब्बत की जंजीर से बंधा हुआ है। सब वाकयात बयान करते हैं। लेकिन बात इतनी, मैंने कुरान से बात की, अब आइए आपके सामने हदीस का भी जिक्र कर लेते हैं। हदीस पाक में भी करामत का जिक्र है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, 3 लोगों का फंस जाना गार में, फिर अपनी नेकियों को अर्ज करके उससे निकल जाना, ये करामत ही तो है, वरना और क्या चीज है। इस तरीके से और भी करामतों का तस्करा हदीस रसूल में मौजूद है। लेकिन अब आइए, असल जो उन्वान मेरा है वो ये है कि वली होता कौन है, वली बनता कौन है। अपने नौजवानों की अब खास तवज्जो, अगर आप चाहें तो आप भी वली बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये जो आपका जहन बोलता है ना, ये शैतानी वसवसा है कि अब कोई वली नहीं होता, अब भी वली हैं, होते हैं। उस रास्ते पे कोई चले, क्योंकि विलायत का मतलब हवा में उड़ना नहीं, पानी पर चलना नहीं, ये सब नहीं है, शोबदेबाजी नहीं। विलायत की मंजिल पर चलोगे तो आप भी पहुंच सकते हो। अब भी साकी वही है, मैखाना वही है, जाम वही है, सुराही वही है, पैमाना वही है, किसी मैखार की जरूरत है। कुरान कहता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ता नहीं रास्ते बना देते, रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का 1-2 रास्ता नहीं है, बल्कि रास्ते हैं। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जमीन पर जितने जर्रों की तादाद है उससे ज्यादा तादाद अल्लाह तक पहुंचने के रास्तों की तादाद। वाह सुभान अल्लाह, भाई उस रास्ते का मुसाफिर तो बने। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमने विलायत का मतलब क्या समझा, वली मतलब क्या। वली मतलब ये कि किसी गद्दे पे बैठ करके लोगों को दुआ तावीज के नाम पे बेवकूफ बना रहा होगा, ये मतलब है आपके यहाँ विलायत का। काले रंग के कपड़े पहने होंगे, पीले पहने होंगे, हरे पहने होंगे, 10-10 हाथों की उंगलियों में अंगूठियां होगी, कड़ा पहना होगा, नाड़ा पहना होगा। नाड़ा, कड़ा, कलर, काले, पीले, हरे, पीले, कोई ये सब चीजें विलायत की निशानी नहीं है। विलायत की निशानी अब मैं बयान करता हूं। अब मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो वलियों का खानाजाद हूं। लेकिन अपनी बात करूंगा तो रायपुर वाले कल मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, कल क्या करें, जलसे के बाद ही करें। उसकी बात करूं, जबान मेरी है, बात उनकी। वाह, जो विलायत बांटता है, जिसके हाथों विलायत तकसीम हुई है, उसका जिक्र करें। वाह सुभान अल्लाह। मैं अपनी जबान मेरी होगी, बात मेरे मुर्शिद की होगी। बेशक। कौन विलायत बांटता है, वली बनाता कौन है, विलायत तकसीम कौन करता है। हम सुन्नियों के अकीदे में जो विलायत बांटने वाली हस्ती है, विलायत देने वाली हस्ती है, और सिर्फ देने वाली नहीं बल्कि छीनने वाली हस्ती है, उस जात को कहते कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, फर्दुल अफ़राद, ग़यासुल कौनैन, गौसुल आरिफीन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक जिनका महीना चल रहा है वो विलायत बांटते हैं। अब वली होता कौन है, अब मैं बयान करूंगा। पहले मैं अपनी उलमा से गुजारिश करता हूं, तवज्जो चाहता हूं दुआएं लेने के लिए। अगर तकरीर किसी बंदे को टारगेट करके की जाए तो वो तकरीर और खिताबत और इबादत नहीं है, बल्कि वो गीबत है। ठीक है, इसलिए किसी को भी टारगेट करके तकरीर करना अहले सुन्नत में जायज नहीं है। तो मेरे जहन में, मैं अल्लाह के वली के आस्ताने पे, मेरे जहन में कोई शख्सियत नहीं है। लेकिन अब मैं गौस पाक को पढ़ रहा हूँ, बहुत से ऐसे होंगे जिनको आप अभी तक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते रहे, शायद वो बाहर निकलेंगे इस शर्त से। रहमतुल्लाह अलैह कहते रहे बाहर निकलेंगे इस शर्त से।
پھول ڈالتے رہے وہ باہر نکلیں گے شک. چونکہ ولایت کا تعلق ہم جب ولی کہتے ہیں تو اس میں اصحاب اور ائمہ اہل بیت کو ہم شامل عرف میں نہیں کرتے. اب ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے بھائیو. ہم نے بہت سارے کو ولی سمجھ کے رضی اللہ عنہ کہا، رحمت اللہ علیہ کہا، علیہ رحمہ کہا، لیکن جب آپ اس پر آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ولایت کا تعلق تہجد سے بھی نہیں ہے. میں بات تھوڑی سی واضح کر دوں. ہاں، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو بغیر تہجد کے بھی کسی کو ولی بنا دیتا ہے. بے شک. واہ. اور اگر وہ نہ چاہیں، کبھی کبھی ایک نیکی پر بھی ولی بنایا ہے اس نے. ایک نیکی پر بھی کوئی ولی بنا ہے. اور کبھی سینکڑوں سال کی عبادت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت تو کیا جنت بھی نہیں دی. بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بلعم باعور اس کا تذکرہ قرآن میں، اس کو کتے نے مثال دی، جبکہ اس کو اسم اعظم بھی سکھایا تھا. ولی تھا، وہ کہلاتا تھا ولی بنی اسرائیل کا. اس کے منہ پر زبان لٹکنے لگی سینے پر. پورا واقعہ ہے وہ بھی قرآن میں. اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اور کسی بندے کو پانی پلانے پر بھی ولایت دی. کسی بندے کو کسی سید سے ہارنے پر بھی ولایت دی. واقعات کا یہاں جو وہ موقع نہیں ہے، ورنہ اصل عنوان سے ہٹیں گے. اور واقعات کو آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے آپ کو اس پر لانا ہے کہ میرا جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا جوان بھی اس نقطے پر آئے کہ میں نے بھی اللہ کا دوست بننا ہے. واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ جو آپ کے ذہن میں کہ تم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو تو ولایت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. بہت ممکن ہو کہ خانقاہ میں پیدا ہوا ولی نہیں ہو سکتا، اور کوئی میخانے میں پیدا ہوا مقام ولایت پا سکتا. یہ بات میں ذمہ داری سے کروں کیونکہ میرے نزدیک دلیل موجود ہے. بشر حافی کسی خانقاہ کے پروردے کا نام نہیں ہے. بشر حافی پوری زندگی میخانے میں گزارنے والے ایک میخار کا نام ہے. بس ایک نیکی کیا کر دی اللہ کے لیے کہ اللہ کا نام اٹھا کر کے اونچائی پہ رکھ دیا. خدا نے اسی وجہ سے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل نے. خدا کی ولایت کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی نو مسلم کو بھی ولایت مل جائے اور کوئی آبائی جو ہے وہ مسلمان ہو، پشتینے مسلمان ہو، اس کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو. یہ ہندوازم نہیں، یہ برہمنزم نہیں، یہ عیسائی اور یہودیوں کا ازم نہیں، یہ مجوسیوں کا ازم نہیں کہ دین کسی خاص لوگوں کی جاگیر ہے. ایسا نہیں. جو اللہ کے راستے پہ چلے گا خدا پہنچا دے. اب بات اگر چلیں آئی گئی ہے اس راستے پہ، اگر اللہ رسول کی مرضی ہے چلنا تو میں اشارہ کروں. دیکھو میں نے کہا نا، کوئی مجوسی کا بچہ بھی، کسی کافر کا بچہ بھی ولایت کی منزل پا لے. اللہ کی شان ہے. جس کو لکھا دوستو، جو اس راستے پہ چل گیا پا لے گا. چلے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک مجوسی کا بچہ ہے. آپ اس کا مفہوم مخالف مراد مت لینا، میں ان کی فضیلت بھی وہ دیکھو ولی کو مجوسی کا بچہ کہہ دیا. آج کل تو بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ چاہے وہ پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں پہنچا دیتے ہیں. اللہ لوگوں پہ بھی رحم فرمائے، ہم پہ بھی رحم فرمائے. ایک مجوسی کا بچہ ہے، 4-5 سال کی عمر ہے. 4-5 سال کی عمر ہے، مجوسی کا بچہ ہے. ایک سواری آتی ہے. میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. واقعہ ہر کتاب میں ملے گا جو ان کی سوانح نگار ہے، لیکن اپنے الفاظ کے جامع میں سنیں ذرا. 4-5 سال کا مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے. مجوسی کا بچہ ہے 4-5 سال کا. ایک سواری آتی ہے اور وہ سواری کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. سواری کے پیچھے جیسے آپ اپنے پیروں کے، مشائخ کے، سیدوں کے، علماء کے گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. آج بھی آپ عقیدتوں سے بھاگتے ہیں. ایک زیارت کر لیں، ایک نظر دیکھ لیں، بڑی چیز ہے. ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اللہ والوں کی زیارت ایسی عبادت ہے جس کی قضا نہیں ہے. کیا بات ہے، جس کی قضا نہیں. اگر اللہ والا نظر آ جائے تو جی بھر کے دیکھ لو، اس کو دیکھنے سے ہی دل زندہ ہو جاتا ہے.
لیکن اللہ والا ہے کون ابھی آگے ہم پڑھیں گے. اگر آپ نے ساتھ دیا, رائے پور والوں کا ساتھ اگر رہا تو ہم آگے کی گفتگو کریں گے. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, جو عنوان ہم لے کر آئے ہیں وہ ابھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آپ کے سامنے. لیکن آپ کی توجہ ہے آپ حضرات کی. ماشاءاللہ یہاں کے لوگ سنتے بہت اچھا ہے, بڑے محبتی لوگ ہیں. اللہ الحمدللہ. حالانکہ جہاں 36 ہو جاتے ہیں وہاں ایک ادھر اور ایک ادھر ہوتا ہے, لیکن یہ 36 گڑھ ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں 36 کا نہیں بلکہ 11 کے اثرات نظر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو عرض یہ کر رہا تھا, 4-5 سال کا ایک مجوسی کا بچہ ہے, سواری ہے, اور اس سواری پر جو ہے وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھا ہوا بندے کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں, اور وہ سواری پر بیٹھنے والا اتنا خوبصورت ہے. اب ذرا توجہ کریں, سواری پر بیٹھنے والا اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے خوبصورتی کی وجہ سے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے. اتنا خوبصورت ہے بیٹھنے والا. یعنی اللہ کی کائنات میں اتنے خوبصورت بندے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر بھی چلنا پڑا ہے. آج کے 14ویں-15ویں صدی کے لوگوں کو یقین آئے نہ آئے, لیکن کتابوں میں یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے, چہرے پہ نقاب ہے, بہت خوبصورت ہے, اور پبلک اس سواری کے پیچھے بھاگ رہی ہے. 4-5 سال کے ننھے سے بچے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ بھاگتے کیوں ہیں کسی کے پیچھے. تو کسی کا دامن پکڑ کے کہا, کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ یہ ہمارا مرشد ہے اور اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے, اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تاکہ اس کی زیارت کر لیں. ہواؤں سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا تیز چلو تاکہ چلمن ہٹے, نقاب الٹے, اور یار کا دیدار نصیب ہو جائے, یار کا جلوہ نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس بچے کے سمجھ میں نہ آیا. اس بچے نے کہہ دیا, آخر اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ آخر 4-5 سال کا بچہ تھا, اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ تو جیسی کا چہرے میں کیا رکھا ہے پوچھا تو کسی عاشق نے کہہ دیا, کیا رکھا ہے میاں تم ہی دیکھ لو. کیا بات ہے, کیا رکھا ہے میاں تم ہی دیکھ لو. تو کہا تم ہی دیکھ لو. تو یہ بھی دوڑا وہ بچہ, اور جب دوڑا تو ایک منزل آئی, اور اس منزل پر پہنچ کر لوگوں نے گزارش کی, اے ابن رسول, اے نبی کے شہزادے, نقاب الٹیے اور چہرہ دکھائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب علی رضا کی یہ شان ہے تو علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ارے یوں ہی تھوڑی بریلی سی آواز آئی, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ سبحان اللہ. امام علی رضا سے لوگوں نے کہا, امام علی رضا کون ہے؟ امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے, امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے, جعفر صادق بیٹے محمد باقر کے, محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے, زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے, امام حسین بیٹے مولا علی کے, مولا علی شوہر ہیں سیدہ فاطمہ کے, فاطمہ الزہرا بیٹی ہے کونین کے والی محمد الرسول اللہ, رقیہ والضحیٰ اور زلف واللیل والے مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہے. خاندان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. حضور کے حسن کا یہ عالم ہے, پورا خاندان حسن والا ہو, پورا خاندان جمال والا ہو. آخری میں امام مہدی آئیں گے, وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے, اپنے دور کے بڑے حسن والے ہوں گے. خاندان نبوت کی شان ہی جدا ہے. میرے امام کہتے ہیں کیا خاندان ہے, کہتے ہیں نور بنت نور, زوج نور, ام نور, نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بلکہ یہاں بڑھ کر ایک اور جملہ کہہ دو, تیری اصل پاک میں ہے, واہ واہ واہ, تیری اصل پاک میں ہے بچہ بڑا سب نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. کیا خاندان ہے. امام علی رضا یہ پوتے ہیں
امام علی رضا پوتے امام جعفر صادق بہت خوبصورت تھے، چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے، وہ 4-5 سال کا بچہ بھی چلا، جب لوگوں نے گزارش کی نقاب الٹیے، دیکھے جیسی نقاب الٹا تو 4-5 سال کا بچہ قدم پکڑ کے کہتا ہے آپ اتنے حسین ہیں، علی کا رضا اتنا اچھا ہے تو علی کتنا اچھا ہوگا، واہ سبحان اللہ، علی کیسے ہوں گے، اور جب علی ایسے تو نبی کیسے ہوں گے۔ اس بچے نے کہا آپ کو دیکھ کر اماں بھی چھوڑا ابا بھی چھوڑا، کہ اسی لیے تو بیٹا نقاب ڈال کے چڑھتے ہیں کہ لوگ چھوڑے نہ، اور جس کو اپنا آپ دکھا دیتے ہیں لوگ اماں ابا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے ان لوگوں میں جو لوگ ان کے لیے چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں، ذرا جو دیکھنے والے ان سے پوچھ، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھ، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھ، کوئی ان کا بن کر تو دیکھے، کہاں آپ کو دیکھا، اماں بھی چھوڑا ابا بھی چھوڑا، کہاں ہم نبی کے گھر والے ہیں، اگر ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو جا آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا، واہ سبحان اللہ، آج سے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ رکھا، پڑھایا لکھایا اور اتنا پڑھایا لکھایا کہ اپنے وقت کا امام بنایا۔ اسی امام کو جب وہ بڑے ہو گئے تو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ غوث پاک کہتے ہیں کسی کے مزار سے مجھے اتنا فیض نہیں ملا جتنا امام معروف کرخی کے مزار سے فیض ملا۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مجوسی کے بیٹے کو ولایت عطا فرمائی گئی، اگر وہ چاہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، وہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ولایت کسی کی جاگیر نہیں ہے، لیکن اب ولی ہوتا کون ہے، بات اس پر آتی ہے۔ اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا آپ جب تھک جانا تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے آواز پست کر لینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے تقریر ختم کرنا ہے، اور اگر تقریر آپ کرواتے رہیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ کی کوئی آواز آتی رہے گی تو مجھے احساس رہے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں بار بار نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو، نہیں سمجھ میں آئے تو ہی بولو، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو اگر سننا ہے تو آپ اچھی بات لگنے پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور اگر نہیں سننا ہے تو آواز پست ہوگی، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیخ عبد القادر، یہ بات پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اگر آپ اللہ والے آپ بھی بن سکتے اللہ، اسی لیے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی ولایت کسی کو پتہ نہیں لیکن وہ ولی بنتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے، اگر کوئی ولی بننے کی کوشش کرے، توجہ کرنا میرے نوجوان، کوئی ولی بننے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کرتا، موت کی آخری ہچکی سے پہلے ایک لمحے ہی کے لیے صحیح اس کو ولایت دیتا ہے، مگر دیتا ہے۔ میرا اللہ کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا، کوئی ادھر بڑھے بس، بلکہ اس کا تو وعدہ ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں جیسا میری شان ہے، سبحان اللہ، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جو چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے جاتی ہے، کہ اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، دوڑنے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کر ہے۔ کوئی ایسا؟ یہ اللہ کی شان، لیکن ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کسی بندے میں جب تک کم سے کم 10 باتیں یہ پیدا نہ ہو، 10 باتیں کسی بندے میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تہجد پڑھ لیں، روز قرآن پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، کچھ کر لیں، کم سے کم 10 چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، کم سے کم 10 چاہیے۔ 10 یہ صفت، اب سنیں اس کو، میری بہنیں بھی اگر چاہیں وہ بھی بن سکتی ہے ولایت، وہ ولایت کی منزل کی طرف وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ میں کوئی لطیفہ کہنے نہیں آیا، کوئی آپ کو میں ایسی سبز باغ دکھانے نہیں آیا، میرے اللہ کا کرم کل جس وقت چھما چھم برس رہا تھا اب بھی وہی کرم ہے، کل جو عطا تھی آج بھی وہی ہے، کل جو عنایتیں تھی آج بھی وہی ہے، کل جو دوستی بنانے کا چاہے وہ کرم جاری تھا وہ آج بھی ہے، بس کوئی اس طرف بڑھے۔ اور آج بھی ولی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع اس میں ایک ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں ہزاروں کا مجمع، اس میں بھی کئی ہوں گے لیکن کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، کسی کی پیشانی، اس میں بھی ولی بیٹھے۔ حضور نے کہہ دیا، ہمارے آقا نے کہہ دیا 40 میں ایک، ہم نے مان لیا، بے شک، ہمیں تو ماننا ہی اور کیا چیز ہے۔ ہاں تو اس لیے تھوڑا سا آپ یہ جو مایوس ہو نا، مایوسی سے نکلو۔ عورتیں بھی ولی بن سکتی ہوئی ہیں، حضرت رابعہ بصری ولی ہوئی، حضرت نفیسہ مصری امام جعفر صادق کی بہو لگتی ہیں، جو ہے وہ آپ مصر میں رہتی تھی امام شافعی کے ظاہری دور میں،
امام شافعی جیسا آدمی جب بیمار پڑتے تو کہتے تھے جاؤ نفیسہ مصری سے میرے لیے دعا کراؤ، وہ دعا کرے گی، خاندان نبوت کی بہو ہے، خاندان نبوت کی بیٹی ہے، نسب ان کا یہ امام حسن کی اولاد میں سے اور امام حسین کی بہووں میں سے، اس نسب سے، اپنے وقت کی کتب ہوئی ہے، کتب امام شافعی دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرے گی تو میں شفا یاب ہو جاؤں۔ اور جب دنیا سے گئے امام شافعی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ نفیسہ کی گلی سے لے جانا، ان کی گلی سے میرا جنازہ جائے گا، خاندان نبوت کی بیٹی بھی ہے، خاندان نبوت کی بہو بھی ہے، اللہ انہی کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ عورتیں بھی یہ مقام پائی کہ مرد رشک کرتے رہے۔ ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے خاتون تھی، میں سفر میں تھا تو وہ کنویں سے پانی نکالتی تھی اور زمین پہ پھینکتی تھی، کنویں سے پانی نکالتی تھی زمین پہ پھینکتی، میں نے کہا اماں جی مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا رک ابھی انتظار کر، وہ پانی پھینکتی رہی، میں نے کہا پانی پھینک رہی ہو اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، تو میں اتنا متوجہ ہو گیا، کہا با یزید، میرا نام لیا جبکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا، میرا تو سفر سے گزر رہا تھا، با یزید اللہ سے وہ ڈرے نا جو پانی کو ضائع کر رہا ہو، میں پانی پھینک رہی ہوں، ارے میں میکے آئی ہوں اور میری سسرال میں آگ لگی ہوئی ہے، میں یہاں پانی ڈال کر کے وہاں کی آگ بجھا جاؤں۔ اس کو لوگ اگرچہ کہانی قصہ کہہ کے رد کر دیں لیکن اللہ والوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو ایک عورت اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے، وہ ولی ہو جائے تو پانی سے آگ بجھاتی، میکے میں کھڑی ہو کر کے سسرال کی آگ بجھاتی، لیکن عورتیں اگر سیریل دیکھیں تو پھر ہر جگہ وہ آگ ہی لگاتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، کیونکہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہے نا، عورتیں فلمیں دیکھ رہی ہے نا، عورتیں ناولیں پڑھ رہی ہے نا، دین سے تعلق کمزور ہو گیا، اب وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز نہ رہی، اب وہ عائشہ صدیقہ کی کنیز نہ رہی، اب وہ خدیجہ الکبریٰ کی کنیز نہ رہی، اب تو وہ کنیز فلمی اداکارہ کی بن چکی ہے، اب تو وہ سیریل کی اداکارہ کی کنیز بن چکی ہے، اللہ اکبر۔ اب ان کا حال یہ ہے دوپٹہ ان کو بوجھ لگے، پتلے اور باریک کپڑے ان کو فیشن کے طور پہ چاہیے۔ یاد رکھو مرد ہو یا عورتیں، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہ دنیا لوج کی طرح ہے، لوج میں آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں کوئی ہے، لوج میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ہم بھی جانے والے ہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی، ان کے بعد ان کی نسلیں ہوگی، اس لیے دنیا میں آوارگی نہ کرو، عیاشی نہ کرو، پاپ نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ولایت خدا کی رضا کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بہنیں بھائی سب توجہ سے سنیں، مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 10 صفتیں جس میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اگر 10 پیدا نہ کر سکا بہت کچھ بنے گا، ولایت کی لذت نہ چکھے گا۔ اب وہ 10 صفتیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں 2 صفتیں اس کو اللہ کی صفتوں سے حصہ ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی 2 صفتوں سے اللہ اس کو، اللہ کی ذات اور کے برابر کسی کی ذات نہیں، اس کی صفات کے برابر کسی کی صفات نہیں، مجازی طور پہ اللہ کی 2 صفات سے اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے۔ اس میں 2 صفتیں محمد الرسول اللہ کی پیدا کی جاتی ہے، اس میں 2 صفتیں صدیق اکبر کی پیدا کی جاتی ہے، اس میں 2 صفتیں فاروق اعظم کی پیدا کی جاتی ہے، اس میں 2 صفتیں عثمان غنی کی پیدا کی جاتی ہے، اس میں 2 صفتیں مولا علی کی پیدا کی جاتی ہے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، یہ 12 صفتیں ہیں۔ 12 صفات جب تک انسان میں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو 10 صفتیں تو مخلوق کی ہو گئی، اور 2 صفتیں خالق کی 2 صفتوں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اب جلدی جلدی سے پڑھوں، اس کو یاد کر لینا اور اس پر عمل کرنا، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کا راستہ مل جائے، وہ مجھے دعا دے، اس لیے کہ بہت آسان راستہ ہے۔ سب سے مشکل ہے دنیا کو منانا، دنیا کا قرب حاصل کرنا، اور سب سے آسان ہے اللہ کو منانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن ہم نے آسان راستہ چھوڑا اور ہم نے جو ہے وہ دنیا میں ڈوب کے رہ گئے۔ وہ کون سی 10 صفات ہیں مخلوق کی، اور 2 صفتیں میں نے خالق کی 2 صفتوں کا ذکر کیا۔ اب اس کو سنے، غوث پاک فرماتے ہیں، یہ غوث پاک کے خطاب سے میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو 2 صفتوں سے، اللہ کی 2 صفتوں سے اس کو حصہ ملتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے
ستاری اور اللہ کی ایک صفت غفاری. یعنی جو ولی ہوتا ہے اس میں صفت ستاری ہوتی ہے, وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے. ستاری مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ کسی کا عیب دیکھتا ہے تو وہ عیبوں کو چھپاتا ہے, وہ لوگوں کے عیبوں کا ذکر نہیں کرتا. یعنی اللہ کو دیکھو, اللہ ستار ہے, اللہ کبھی کسی کے عیب کو اوپن نہیں فرماتا. اللہ اکبر. ہماری ماں اگر ہمارا گناہ دیکھے, توجہ کرنا, ہماری ماں اگر ہمارا گناہ دیکھے وہ ہمارے باپ سے کبھی نہ کبھی ذکر کرے گی, ہمارے بھائیوں سے ذکر کرے گی, کسی نہ کسی سے ذکر کرے گی. لیکن واہ میرے اللہ کی شان کیا ہے, وہ ستار ہے. ہم راتوں کو پاپ کرتے ہیں, وہ پردے ڈالتا ہے. ہم دن کو جرائم کرتے ہیں, وہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کی شان ہے پردے ڈالنا. تو اللہ جس کو ولی بناتا ہے اس میں بھی اللہ اس کو اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے. یعنی جو ولی ہوگا, اب پہچانو, یاد رکھنا, سفید چمڑی, اماموں کے پیچ و خم, جبے کی خوبصورتی, لباس کا ٹھاٹ پاٹ, اس کا کوئی تعلق ولایت سے نہیں ہے. یہ بات غوث پاک فرما رہے ہیں. میری قوم کا حال یہ ہے, جس کو ننگا دھڑنگا دیکھا ولی کہہ دیا. مجذوب کی شان الگ ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا. یا پھر جس کو بہت اونچی اونچی پھینکتے دیکھا اس کو ولی مان لیا. یاد رکھنا, اب یہ بات غوث پاک کی ہے, میری نہیں ہے. اب دھیان سے سننا, ہو سکے دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑ دو, تم اس پر عمل کرو. اللہ کی شان ستاری کا وہ مظہر ہوتا ہے, یعنی وہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالتا ہے. کیسے پردے ڈالتے ہیں اب ذرا سنو. آج کل تو حال یہ ہے, کسی کا گناہ دیکھا چرچے شروع ہو گئے. بڑی معذرت کے ساتھ مذہبی لوگوں کے درمیان بیٹھتے بیٹھتے مجھے اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے ہیں, مگر یاد رکھیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض مذہبی لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے اور لوگوں کی غیبتیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. حالات یہ ہیں, قوم کے آوارہ جوان زنا کر کے جتنا اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں, اتنا مذہب والے کہلانے والے غیبت کر کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس لیے کہ کہا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین ہے. اے لوگوں, اللہ کے بندوں کے عیبوں کو کھولنے کی بجائے اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو. اللہ ستار ہے اور پردے ڈالنے کو پسند کرتا ہے. اور سن لو, اور اچھی طرح سن لو, میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے, جب تک تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. جب تم لوگوں کے پردے اٹھانے لگو گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو ذلیل کرو گے, اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں ذلیل کرے گا. اس لیے کسی کا بھی عیب دیکھو تو آنکھیں پھیر لو, عیب جوئی نہ کرو, عیب نہ بتاؤ. دیکھو صحابہ میں کیسی عیب ڈھانپنے کی, عیب ڈھانپنے کا طریقہ صحابہ میں کیا تھا ذرا سنیے, آپ کو مزہ آئے گا. اور اللہ اکبر کہ اس پر عمل کی کوشش کیجئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی محفل سجی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے اور بھی نام بیان کیے لیکن محفل سجی. اچانک ایک بدبو اٹھی, محفل میں ایک بدبو اٹھی. اب محفل میں اچانک بدبو کیوں اٹھتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں, اس کا کوئی تذکرہ کی وجہ نہیں. انسان کے پیٹ کی ہوا خارج ہو جائے تو کبھی کبھی بدبو نکل آتا, پیٹ میں تو بدبو ہے نکل. اب کسی ایک نے ایسا کیا ہوگا یا ہو گیا ہوگا, کبھی کنٹرول بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان. اب بدبو اٹھی تو بدبو اٹھنے پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں چلو ہم سب مل کے وضو کر لیں. چلو ہم سب مل کے وضو کر لیں. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اٹھ کے جائے گا وضو کے لیے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی وجہ سے بدبو اٹھی تھی. تو ابن عمر نے کیا کیا, ہم سبھی وضو کر لیں تاکہ ہمارے اس ساتھی کے عیب پہ پردہ پڑے. غور فرمائیں, اتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کیا. اور سن لو, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک کے بعد وہ کسی مومن کو ذلیل کرنا ہے.
کسی مومن کو ذلیل کرنا، کسی کو ذلیل مت کرو، پردے ڈالو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلطی کر کے آ کے یہاں کھڑا ہوتا تو ادھر رک کر کے حضور کسی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یعنی اس کو دیکھ کر بھی اصلاح نہیں کرتے کیونکہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ادھر رک کر لیتے۔ تو لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو، پتا چل جائے نا ایسا ہے، تجسس مت کرو، قریدو مت، اس لیے کہ یہ تصور کرو کہ ہم سے زیادہ پاپی اور مجرم اور گنہگار کوئی نہیں ہے۔ پردے ڈالو، انشاءاللہ پردے ڈالنے کی برکت سے تمہیں پتا چلے گا کہ کیا برکتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی۔ دوسری صفت، صفت غفاری کا وہ مظہر ہو۔ غفاری کا مطلب معاف کرنا، معاف۔ دیکھو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنا معاف کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہارا بھائی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے، 100 بار، اس کو 100 بار معاف کرو ایک دن میں۔ کتنا ایک دن میں؟ ایک دن میں 100 بار۔ صحابہ نے کہا حضور ہم 100 بار معاف کریں تو اللہ کتنا معاف کرتا ہے؟ تو آقا فرماتے تمہارے یہاں 100 کی گنتی ہے، اس کے یہاں کوئی گنتی نہیں ہے، تم جب جب غلطی کرتے ہو تب معاف کرتا ہے۔ تو صفت غفاری کا اس کو، یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، سن لو ذرا دھیان سے سنو، اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے۔ جو ذات کے لیے لڑتے ہیں، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے۔ اللہ والے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ یہاں ایک خوبصورت سی بات آ گئی ذہن میں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہمارے یہاں بہت پڑھایا جاتا ہے سعدی کو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ولی ملے، ایک اللہ کے ولی ملے۔ شیخ سعدی بہت پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے سعدی شیرازی۔ تو ولی ملے تو میں نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے، توجہ کریں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اس ولی نے کیا نصیحت کی؟ دیکھو کبھی کبھی مقرر لوگ 4-4 6-6 گھنٹے میں وہ نہیں بول پاتے جو اللہ والا ایک جملے میں سمجھا دیتا ہے۔ تو اس ولی نے کہا سعدی مٹی سے بنے ہونا۔ شیخ سعدی نے اس ولی کو کہا وصیت کرو، نصیحت کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سعدی مٹی سے بنے ہونا تو اپنے اندر مٹی کی صفت پیدا کر لو۔ مٹی سے بنے ہو تو اپنے اندر مٹی کی صفت پیدا کرو تو تم کامیاب ہو، ورنہ یہ پڑھنا لکھنا ایک کنارے اٹھا کے رکھ دو، کچھ کام نہیں آنے والا۔ مٹی کی صفت کا مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیشاب کرے، مٹی کوئی اعتراض نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے اعتراض نہیں کرتی، مٹی کو کوئی کھود ڈالے اعتراض نہیں کرتی، مٹی میں عمارت بنا لو اعتراض نہیں کر، اس کے ساتھ جو چاہو کرو، مٹی کبھی احتجاج نہیں کرتی۔ ساری تکلیفیں، سارا ظلم کرنے کے بعد جب انسان مرتا ہے تو پھر وہ مٹی احتجاج نہیں کرتی، مگر جب اتنا ظلم کرنے والا بندہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنے سینے میں عزت کے ساتھ جگہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ تو سعدی کہتے ہیں مٹی سے بنا ہے نا، حضرت وہ ولی کہتے ہیں سعدی کو مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کی صفت، یعنی تمہیں کوئی گالی دے، تمہیں کوئی کوسے، تمہاری کوئی برائی کرے، چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ تو اچھا ہے تو تیری مخلوق بھی اچھی ہے، میں ہی برا ہوں۔ اگر کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، اگر میں برا نہ ہوتا تو مجھے کوئی گالی کیوں دیتا؟ اگر کوئی میری غیبت کر رہا ہے، میں برا نہ ہوتا ہوں، کوئی میری غیبت۔ اپنے معاملے میں تو لوگوں کو چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ۔ دیکھو حضور نے کیسے چھوڑا۔ ایک شخص آیا، اس کا نام ابو جہل تھا، وہ بدبخت کمینہ حضور کو کہتا ہے آپ جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی گالی تھی حضور کے منہ پہ، حضور مگر آقا نے کیا کہا؟ تو نے سچ کہا۔ کیا فرمایا؟ تو نے سچ کہا۔ وہ چلا گیا، صدیق نہیں تھے، صدیق ہے، حضور آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرمایا تو نے سچ کہا۔ جو لوگ پہلے سے موجود تھے، حضور یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بدبخت کمینہ کہتا ہے ایسا اور یہ صدیق کہتے ہیں ایسا، آپ نے دونوں کی تصدیق۔ مسکرا کے فرمایا میرے یارو، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو آتا ہے اپنے آپ کو میرے اندر دیکھتا ہے۔ ابو بکر سب سے اچھے تھے اس لیے میں سب سے اچھا نظر آیا، اور وہ سب سے برا تھا میں اس کو ویسا نظر آیا۔ اپنی ذات
کے لیے لڑنا چھوڑ دو, جھگڑا مت کرو, مت کیا کرو کہ پڑوسی ستا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ایک ولی کو کسی نے گالی دی, ولی کو گالی دی, ہنسنے لگے. کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا یار کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا, اگر یار چاہتا ہے نا کہ گالی سنو تو پھر سنتا ہی رہو, مجھے تو اس کی رضا چاہیے نا, مجھے تو یار کی رضا چاہیے. دیکھو یہ اللہ والے تھے. بلکہ آپ کو بتاؤں, داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مسلط کرتا ہے. فرعون یعنی مخالف, اور وہ مخالف اس کو ستاتا رہتا ہے, تانا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اور یہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے. تو نفلی عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ صبر کرنے سے نہ مرتبے مل جاتے ہیں. یہ حال ہے. مطلب اپنی ذات پر کوئی کتنی بھی بکواس کرے جواب مت دیا کرو, اس لیے کہ لوگ کچھ کہیں, آپ اپنا راستہ اختیار کیجئے. اگر ایسا ہوا محبوب الہی سرکار سے ان کا مرید کہتا ہے حضور میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے, بہت ستاتا ہے, بہت ستاتا ہے, تو محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے مت بچھانا, ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. دلوں کو سکون کانٹے بچھانے سے نہیں ملتا, دلوں کو سکون کانٹے اٹھانے سے ملا کرتا ہے. اس لیے اب یہ سیکھو, کوئی تمہاری کتنی مخالفت کرے جواب نہیں دینا جواب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اچھا ہے, تیری مخلوق بھی اچھے, میں ہی برا ہوں, بس تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو صفت ستاری غفاری بہت ہے اس پر, میں کہتا ہوں اسی پہ پوری تقریر ختم ہو, لیکن مجھے اب وہ 10 چیزیں پڑھنی ہے جو 2 صفتیں حضور کی 2 صفتوں کا مظہر بنتا ہے. حضور کی ایک صفت ہے رفیق. حضور امت پر بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے. تو ولی بھی امت میں مہربان ہو, وہ بددعائیں دینا, لوگوں سے جھگڑا کرنا, لوگوں کے درمیان فتنے اٹھانا, وہ سب وہ بہت حضور امت پہ کتنے مہربان تھے پتہ ہے. حضور علیہ السلام کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتے بے چین ہو جاتے. بڑا مشہور سب میں عرض کر سکتا ہوں نا, بات کر سکتا, حالانکہ میں بہت لیٹ آیا ہوں, وقت چلیں 1:45 بج رہے ہیں. میں یہ 2 صفتیں پڑھ کے بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ, پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بقیہ بات ہوگی, لیکن چلیں 2 صفتیں سن لیں. سرکار علیہ السلام کی شان دیکھو. مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ ابتدائی دن ہے, اور ابو جہل نے اپنے غلاموں کو لگا رکھا ہے حضور کے پیچھے کہ جہاں بھی یہ دکھے ان کے کپڑے کھینچو, ان کو پتھر مارو, ان کو گالی دو. تو ابو جہل کا ایک غلام تھا جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ہمارے آقا کو بہت ستاتا تھا. اب حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک رستے سے جا رہے تھے, تو کسی کی سسکیاں لینے کی چیخ و پکار کی آواز آئی, چیخ پکار کی آواز آئی. اللہ کے رسول کی عادت تھی, میرے آقا کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے, تو اپنے اصحاب سے پوچھا یہ کون سسکیاں لے رہا ہے, کون تڑپ رہا ہے, کون بلک رہا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی تربیت ابھی جاری تھی, انہوں نے خوشی خوشی کہا حضور وہ تو ابو جہل کا وہ جو غلام ہے نا, وہ خبیث, وہ مردود, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو جو پتھر مارتا ہے, ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, وہ بیمار پڑا ہے, اور اس کی بیماری کی وجہ سے ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے نکال کے وہ جھوپڑے میں ڈال دیا. اس جھوپڑے میں وہ اکیلا پڑا ہے اور وہ وہی سسکیاں لے رہا ہے. قربان جائیں, کیسے رفیق ہیں, اتنا اچھا. وہ بیمار ہے, اس کو گھر سے نکال کے وہاں ڈال دیا. جی رسول اللہ وہی تڑپ رہا ہے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا وہ بیمار ہے, ہاں کوئی مالدار نہیں, کوئی نسب اس کا اعلیٰ نہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی ایک غلام ہے. غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی کم تھی اس دور میں. آقا اپنا کام جس کام سے جا رہے تھے چھوڑ دیا, اس کے گھر میں گھسے, تشریف لے گئے, گھر میں داخل ہوئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. ہے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اس کی پیشانی پہ دشمن پتھر برسانے والا,
गालियां देने वाला, कपड़े खींचने वाला, हुजूर पर फिक्रे कसने वाला आज घर से निकाल के फेंक दिया गया है, बीमार है, उसके बिस्तर पे जाके बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, वो तड़प रहा था और चिल्ला चिल्ला के कहता था, हाय मुझे सबने जाए कर दिया, हाय मुझे सबने जाए कर दिया, हाय मुझे सबने जाए कर दिया। जब वो कहता था मुझे सबने जाए कर दिया, मेरे आका उसकी पेशानी पे हाथ रख कर कहते, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। और वाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा, अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका के हाथ ठंडे ठंडे और रेशम से ज्यादा नर्म और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। हुजूर किसी बीमार पे हाथ रख दे फिर उसको करार ना है तो क्या हो। अल्लाहु अकबर। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ाए की सजदे में अदा हो। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह अल्लाह क्या शान है उनकी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हाथ रखा पेशानी पर, उसको करार आ गया, वो तड़पना बंद कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, जब उसको करार आ गया उठ करके चले तो उसने कहा आप मोहम्मद हैं, मैं तो आपको बहुत सताया तकलीफ दी। फरमाया मेरे अल्लाह का मुझे हुक्म यही है, मेरे अल्लाह ने मुझे यही सिखाया है। और उसके बाद निकले सहाबा ने कहा आका आप इतने कहम काम से जा रहे थे, वो छोड़कर आप इसके पास बैठ गए। आका का फरमान सुनो, फरमाते मेरे सहाबा किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर जाग कर इबादत करने से अफजल है। एक काफिर के साथ हुजूर का ये सलूक है। अब तस्बीह घुमा करके विलायत पाने का ख्वाब देखने वालों, अपने भाइयों के साथ अपना सलूक क्या है, अपने पड़ोसियों के साथ अपना सलूक क्या है। विलायत किस चीज का नाम है। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने को विलायत कहते हैं, और अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लोगों के दिल से होकर गुजरता है। अगर तुम लोगों का दिल खुश न कर सके तो तुम इबादत गुजार तो होगे लेकिन खुदा के वली नहीं हो सकते। दिल के अंदर लोगों के लिए मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं मोहब्बत, प्यार चाहिए। ये क्या लगा रखा है। तेरी बकरी मेरे आंगन में, मेरी बकरी तेरे आंगन में पेशाब कर दे तो कत्ल हो जाता है, एक दूसरे पे केस हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए लाठी डंडे उठ जाते हैं। मुसलमानों हम सब कुछ बने लेकिन क्या हम इंसान भी बने। क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब जो दीन लेकर आए थे, सुफ़ा के चबूतरे से पेश किया, फरहान की चोटी से पेश किया, वो दीन हमारे अंदर मौजूद है। अगर आज दुनिया इस्लाम को गालियां दे रही है, वजह अपने करतूत है। अगर हम वही अखलाक इख्तियार कर लें जो हुजूर लेकर आए थे तो आज भी लोग इस्लाम की तरफ आने पे मजबूर होंगे। एक बंदा गरीब नवाज की शक्ल में आता है अखलाक मुस्तफा का पैकर बन के, तो 90 लाख कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। क्यों हम आखिर अखलाक इख्तियार नहीं करते। तो दिल को नर्म करो। अब वो वहां काफिरों के लिए सलूक है और यहाँ मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत ही नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई उल्फत नहीं। एक दोस्त तो दूसरे दोस्तों का बुरा चाह रहा है, एक भाई दूसरे भाई का बुरा चाह रहा है, नहीं कुछ नहीं मिलना है। तो हुजूर उम्मत पर रफीक और शफीक, वैसी बात मुकम्मल। शफीक मतलब शफकत। एक बाप अपने बेटे पे जितनी शफकत नहीं करता उससे ज्यादा रसूल अपनी उम्मत पे शफकत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब वो शफकत सुन लो, बात पूरी होती है और बात के लिए फिर कोई इंशाअल्लाह मौका रहेगा, कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। हाँ याद रखिए कितने शफीक है हुजूर। मैं अपने नौजवानों की बहनों की भी तवज्जो, आप किसी भी नबी की तालीम उठा के देख ले, ठीक, बहुत ख्याल से सुनना। यही पहुंच कर तो मैं कयामत की तकलीफ को भूलने लगता हूं। क्यों भूलने लगता हूं? क्योंकि मेरे नबी उम्मत पर कितने मेहरबान हैं। कुरान उस मेहरबानी को बयान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ये वो इज्जत वाले रसूल हैं जो अपनी उम्मत में बड़े मेहरबान हैं, शफीक हैं। तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इनको बेचैन कर देता है। किसी को भी कांटा चुभे हुजूर बेचैन होते, बेकरार होते। तो हुजूर की देखो, किसी भी नबी की तालीम देख ले, हालांकि अब तो वो तालीमात मिट चुकी, लेकिन कहीं भी इधर उधर थोड़ी बहुत अभी भी कहीं मौजूद है तो उसको चेक करें। इसी तरह हर मजहब के कायद की, रहनुमा की तालीम देखें, गुरु नानक की देख लें। इसी तरीके से इधर वैदों में देख लें,
کہیں بھی کسی بھی مذہبی قائد کی رہنما کی تعلیم دیکھ لیں، وہاں عبادت کا کہیں نہ کہیں تصور ہوگا، اخلاق کا کوئی تصور ہوگا، گفتگو کا کوئی تصور ہوگا، لیکن یہ چیز نہیں ہوگی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جب اپنے بستر پہ جاؤ تو جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے سنتیں بھی سیکھ لیں، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی سے۔ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو سنتیں سکھانا، اور لیکن سنتیں بھی سیکھ لیں، بات بھی سمجھ لیں۔ آقا کا کیا فرمان ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بستر پہ جائے تو ڈائریکٹ سو نہ جائے، بلکہ وہ پہلے بستر کو صاف کرے، بستر صاف کرے اس کے بعد سوئے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، بعد میں حکمت پہ آتے ہیں۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلے بغیر وہ نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کمرے میں، بڑا کمرہ ہو، اکیلے نہ سویا کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا کرے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی تعلیمات میں آپ کو عبادتوں کا تصور ملے گا، کہیں نہ کہیں اخلاق کا تصور ملے گا، کہیں نہ کہیں کچھ اور تعلیم وغیرہ کا تصور ملے گا۔ یہ تعلیم سوائے ہمارے نبی کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ جانے سے پہلے بستر صاف کرو، یا رسول اللہ میں بستر کیوں صاف کروں؟ اس کا تعلق تو میرے سونے سے، میری نیند سے ہے۔ رسول اللہ اتنی بڑی ہستی اور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تم بستر کو صاف کیے بغیر اس پہ نہ سونا۔ تو اس کا تعلق بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر، ورنہ حضور تو معلم کائنات، معلم انسانیت ہے، وہ سب کچھ سکھانے آئے ہیں، لیکن بظاہر اگر ظاہری نظر سے کوئی دیکھے تو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے، تعلیمات نبوی کا یہ حصہ نہیں ہے کہ سونے سے پہلے بستر صاف کرو، بظاہر یہ حصہ نہیں ہے، مگر حضور اپنی امت پر ماں اور باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق اور رفیق ہے۔ اگر لوگوں تم کو ظاہر نظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ نبوت کی تعلیم کا حصہ نہیں، حالانکہ ہم اس کو نہیں مانتے، حضور جو چاہے امت کو سکھائے، ان کی کوئی بات چھوٹی نہیں، ہر بات بڑی ہے، لیکن اگر بات لوگ ظاہری یہ کہیں تو میں کہوں گا کہ حضور امت پر شفیق و مہربان ہے۔ فرما رہے میرے امتی اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لے، اس کے بعد بستر پہ سو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تیری ماں تیرے باپ سے زیادہ تجھ پہ مہربان ہوں۔ اگر تو ایسے ہی چلا جائے گا تو تجھے کیڑا کاٹ سکتا ہے، تجھے پہلے سے پتھر پڑا ہوگا، کنکر پڑا ہوگا، تجھے کچھ اور چیز پڑی ہوگی، نیند میں تجھے چپ جائے گی۔ تو حضور کی شفقتیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ پہلے بستر صاف کر لیا کر، اس کے بعد سویا کر، تاکہ تجھے کیڑا نہ کاٹے، تاکہ تجھے کنکر نہ چبھے، تاکہ تجھے پتھر نہ چبھے۔ بتاؤ یہ حضور کی شفقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی پہنچ کر تو ہم جھومنے لگتے ہیں، جو نبی ہمارے بستر کا پتھر چبھنا ہمیں گوارا نہ کرے، وہ نبی قبر کے عذاب کو ہم پر کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ حضور کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ اللہ، لاؤ نہ کوئی ایسا قائد، لاؤ نہ کوئی ایسا رہنما، لاؤ نہ کوئی ایسا داتا، لاؤ نہ کوئی ایسا آقا جو اپنے امتی کے لیے، اللہ اکبر، جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے فالوور کے لیے کنکر بھی بستر کا کنکر، خود کے بستر کا کنکر چبھنا گوارا نہ کرے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور ایسے شفیق ہے، بغیر منڈیر کی چھت پہ کیوں نہیں سونا؟ ارے نیند میں کچھ لوگوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی انسان نیند میں اٹھ کے چلتا ہے، اس کو پتا نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ بغیر منڈیر کی چھت پہ سوئے گا اور اگر نیند میں چلے گا تو گر جائے گا، تیرا پیر ٹوٹ سکتا ہے، تیرا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، تجھے تکلیف ہو سکتی ہے۔ بغیر کھانا کھائے، بغیر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلے بغیر نہ سو، اس لیے کہ ہاتھ میں جب کھانا لگا ہوگا، ہاتھ میں کھانا لگا ہوگا، چونٹی لگ جائے گی، تجھے چونٹیاں کاٹے گی، کیڑے کھانے آئیں گے، چوہے کھانے آئیں گے، تیرے ہاتھ کو کاٹ لیں گے۔ اللہ اللہ، میرے
میرے نبی امت پر کتنے مہربان ہیں. فرماتے کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے سویا کر, بغیر ہاتھ دھوئے نہ سو, ورنہ یہ کھانے کو دیکھ کر کے چونٹیاں کیڑے آئیں گے. اتنی چھوٹی سی چونٹی کا کاٹنا جب میرا آقا برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک مجھ پہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ امت پہ شفقت ہے. اللہ اکبر. کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا میرے امتی. یا رسول اللہ اس کا کیا تعلق ہے بظاہر؟ تو بتایا جا رہا ہے سوراخ میں کیڑے ہو سکتے ہیں, سانپ ہو سکتا ہے, بچھو ہو سکتا ہے. پیشاب کی گرمی پا کے باہر نکلے گا تجھے ڈس لے گا. حضور اس کو گوارا نہیں کرتے. ذرا اندازہ تو کریں, ایسے شفیق ہے حضور اپنی امت پر, ایسے مہربان ہے حضور اپنی امت پر. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ولی بھی ایسی شفقتیں چاہتا ہے اپنے ماننے والوں پر. اب آپ مجھے بتائیں جس قوم کا حال یہ ہو کہ شفقت ہی نہ ہو, تڑک پھڑک جھاڑ جھوڑ, اور اللہ اللہ, جنازے میں بھی آئیں گے تو دولت دیکھ کر آئیں گے, نکاح میں بھی آئیں گے تو پیسے دیکھ کر آئیں گے, خیریت بھی پوچھیں گے تو نسب اور حسب اور علاقہ اور دولت اور مال اور مفاد دیکھ کر. یاد رکھنا شفقتیں تو خدا کے لیے, شفقتیں تو اللہ کے لیے. حضور نے غریب کو بھی ویسے ہی چاہا, امیر کو بھی ویسے ہی چاہا, عربی کو بھی ویسے ہی چاہا, اجمی کو بھی ویسے ہی چاہا. بلکہ جب کوئی پوچھتا نا میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب سے سب سے زیادہ حضور کس سے محبت کرتے تھے, تو ہر صحابی کہتا حضور سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے, سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے. ہائے وہ شفقتیں کہاں گئی؟ تہجد کا تصور تو رہا, مالاؤں کا تصور تو رہا, قرآن کی تلاوت کا تصور تو رہا. اقبال نے اسی لیے کہا تھا تبے برقی نہ رہی, تبے برقی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی, وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے. ہائے ہائے روح اسلام اٹھ گئی, پیار کی جگہ نفرتوں نے لے لیا, محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لیا, اخلاق کی جگہ بد اخلاقیوں نے لے لیا. پھر تم سب بن جاؤ گے لیکن اللہ والے نہیں بن سکتے. یہ شفقتیں حضور کی تھی. بڑی معذرت کے ساتھ آج اگر کوئی ہم سے مصافحہ کرنا چاہے تو بھی ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, مالدار ہے کہ غریب ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے جب کوئی میرے آقا سے مصافحہ کرتا, جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑتا, میرے آقا بھی کبھی اس کے ہاتھ نہیں چھڑوایا کرتے تھے. حضور سے کوئی ملنے آتا تھا, آقا سے کوئی ملنے آتا تھا, جب تک خود اٹھ کے نہیں جاتا آقا بھی کبھی اٹھ کر نہیں جاتے تھے. اور جب وہ دروازے پر آتا تو حضور علیہ السلام اس کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آیا کرتے تھے. جب تک وہ خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کر دیتا میرے آقا بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کیا کرتے تھے. آج کل تو اگر مالدار آ جائے, ہاں بیٹھو 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 یہ کھاؤ پیو, غریب آ جائے اور ٹائم نہیں تھوڑا بعد میں آنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے محبتوں کو, مذہب کو امیری غریبی میں تقسیم کر دیا ہے. یاد رکھنا سب کچھ مال ہی نہیں, سب کچھ دولت نہیں, خدا کی رضا سب کچھ ہے. اللہ کے لیے لوگوں کو چاہو, اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرو. لوگوں ہمیں کیا ہو گیا ہے, نفرتوں کی وادیوں میں ڈوب چکے ہیں, منہ کھولتے ہیں تو انگارے برستے ہیں. یقیناً یہ اپنا کام نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی ہے, جس کے دندان شہید ہوئے ہیں تو دعائیں دی ہے, جس کو زخمی کیا گیا تو دعائیں دی ہے. کہاں گیا وہ ظرف؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ولایت کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. آؤ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لو. ہاں اگر کسی کی مصروفیت ہے, کسی کو ٹرین پکڑنا ہے, کسی کو کام سے جانا ہے, اور اگر مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ ہو, معذرت طلب کر لے, ایک الگ چیز ہوئی. لیکن یاد رکھیں کہ ہم لوگوں سے نفرت کریں. آج تھوڑی سی دولت آ جائے نا تو غریبوں کے پسینے سے لوگوں کو بدبو آتی. اور حضور علیہ السلام کی اللہ اللہ کیا شفیق تھے. عمار بن یاسر کو جب مارا گیا, بہت مارا گیا, تو عمار کو ایک ایسا جملہ کافروں نے کہلوا دیا جو وہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, وہ جملہ نہیں کہوں گا. روتے روتے آئے, روتے روتے یا رسول اللہ مجھے ان لوگوں نے ایسی بات کہلوا دی جو ایک مومن کی شان نہیں, اور خوف کی وجہ سے ان کی پیشانی پہ پسینہ تھا. حضور نے ان کی پیشانی کا پسینہ پوچھا. کون عمار؟ ان کی امی کنیز, ان کی ابا غلام, وہ آزاد کردہ غلام. کوئی بظاہر بڑے خانوادے کا معاملہ نہیں, ماں غلام, ماں کنیز, باپ غلام, اور وہ بھی آزاد کردہ غلام. اور حضور کے پاس آئے پشیمہ ہو کے, شرمندہ ہو کے. حضور ان کا پسینہ, غلام کا, اپنے غلام کا پسینہ. عمار ہو کیا گیا؟ حضور ایسا کہا, جب تو یہ جملہ کہہ رہا تھا تو تیرے دل کے اندر کیا کیفیت تھی؟ کہا اس وقت میرا دل ایمان سے منور تھا. فرمایا تیرے دل میں اگر ایمان ہے تو تو مومن ہے. پیشانی پہنچ سے پسینہ پہنچ کے ان کی حوصلہ افزائی. وہ نبی ہو کر کے غلاموں کا پسینہ ان کی پیشانی سے ہٹائیں اور شفقتیں کریں.
ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے تو نفرت نفرت نفرت. تو ستاری غفاری رفیق و شفیق جب تک یہ صفتیں پیدا نہ ہو پھر باقی کے 8 باتیں ہیں. اللہ نے زندگی دی تو کبھی اس پہ بات ہوگی. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 2 صفت صدیق اکبر کی، 2 صفت. اب اس کو جلدی جلدی پڑھ دیں. وہ جو ولی ہوتا ہے اس میں 2 صفت صدیق اکبر کی ہوتی ہے. وہ صادق ہوتا ہے اور مصدق ہوتا ہے. یعنی وہ سچ بولتا ہے اور جب اس کے سامنے سچ بولا جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی اللہ کا ولی جھوٹا نہیں ہوتا. پھر فرمایا 2 صفت فاروق اعظم کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یعنی وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. مطلب اللہ والے کو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کے سامنے سونے کی انگوٹھی پہن کے جائے تو وہ آپ کی رعایت نہیں کرے گا. بولے گا اتار دے بھائی یہ سونا حرام ہے. اگر ریشم پہنے گا تو آپ پہنو گے تو وہ بھی منع کرے گا. یعنی اس کے سامنے جو غلطی کرو گے وہ آپ کو ٹوکے گا، روکے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. پھر اس کے بعد فرمایا 2 صفتیں سیدنا عثمان غنی کی اس میں ہوتی ہے. عثمان غنی کی 2 صفت کیا؟ اللہ اکبر. وہ دن کو کھانا کھلاتا ہے اور راتوں کو عبادت کرتا ہے. یعنی ولی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے. ولی لوٹنے والا نہیں، لٹانے والا ہوتا ہے. اس لیے جا کے دیکھو آج بھی ولی جب تک زمین کے اوپر رہے لوگوں کو لٹاتے رہے، زمین کے اندر ہے آج بھی وہ لٹاتے نظر آ رہے ہیں. ارے نہیں پتا